بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد بلال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سیاسی صورتحال بڑی تیزی سے بگڑ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے اندر تنازعات بڑھ رہے ہیں اور ان تنازعات کی پیش نظر ملک کی صورتحال بھی بدل رہی ہے، کیونکہ اس وقت جو ایم کیو ایم ہے وہ اتحادی ہے وفاقی حکومت کی۔ تو کیا جو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان تنازعات ہیں ان کا اثر وفاقی حکومت پر پڑے گا، اور اگر پڑے گا تو کیا وفاقی حکومت اس کو برداشت کر پائے گی یا نہیں؟ مریم نواز کو پارٹی کا چیف سیکرٹری بنا دیا گیا ہے اور 7 سینئر نائب صدر بھی بنا دیا گیا ہے۔ اب نواز شریف کیا وطن واپس نہیں آ رہے، تو اس کا فائدہ یا اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا مطلب مسلم لیگ نون کیا الیکشن کی تیاریاں کر رہی ہیں؟ کیا ان کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ ملک میں اب الیکشن کی فضا چل چکی ہے اور الیکشن سے بچنا اب ناممکن ہے؟ یا ناممکن سمجھ لے، یا ان کو خود پتہ نہیں کہ کب ان کے ہاتھ سے ڈوری ختم ہو جائے اور کب الیکشن کی کال آ جائے۔ جنرل باجوہ کے حوالے سے مختلف چیزیں آ رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ فارن پالیسی اور دوسرے معاملات کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے تھے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ شاید جنرل باجوہ تمام جو فوج کے ادارے تھے ان کو بائی پاس کر کے ذاتی جو اپنے مقاصد یا اپنا ایجنڈا تھا ان کو سامنے لاتے تھے اور ان کو چلانے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن یہ سب باتیں کیا قیاس رائیوں پر مشتمل ہیں، اور یہ قیاس رائیاں بھی وہ لوگ کر رہے ہیں جو کبھی نہ کبھی جو پیچھے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے اس میں جنرل باجوہ کے ساتھ تھے اور عمران خان صاحب کی حکومت گرانے میں بھی ساتھ تھے۔ وہی لوگ اب قیاس رائیہ کر کے جنرل باجوہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو خبریں ہیں ان کے اوپر ابھی ہم بات کرتے ہیں۔ اس وقت جو معاملات ہیں اس پر عام آدمی کی زندگی کے اوپر کیا اثرات پڑ رہے ہیں؟ آپ کو بھی پتہ ہے مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے۔ مہنگائی کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ جو غریب آدمی جو بیف مٹن تو کبھی کھا ہی نہیں سکتا، اس کے نظر میں جو ایک گوشت بچتا تھا وہ صرف مرغی کا برائلر گوشت تھا، اور وہ اس کی جو کرنٹ پوزیشن چل رہی ہے وہ 500 سے 600 کے درمیان میں پر کے جی سیل ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ 800 تک بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ جو سیاست کے اپنے تنازعات ہیں، جو سیاسی لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، غریب کی زندگی کے اوپر اس کا بہت ہی مائنس اثر پڑ رہا ہے، اور اس کی زندگی کے اوپر ایک بھوچال آیا ہوا ہے کہ گھر کو کیسے چلانا ہے۔ لیکن حکمرانوں کی جتنی بھی فرسٹ پریورٹیز ہیں وہ عوام کی طرف نہیں ہیں۔ عوام کا کیا حشر ہے، کیا مہنگائی سے حال ہے، کیا مسائل ہیں، کیا معاشی مسائل ہیں، عوام کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کی طرف فی الوقت جو گورنمنٹ کی توجہ ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ ان کی توجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ہٹانا کیسے ہے، کھڈے لائن کیسے لگانا ہے۔ ان کی توجہ ہے کہ آگے جو الیکشن آنے ہیں ان سے بچنا کیسے ہے۔ ان کی توجہ ہے اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو فیس کیسے کرنا ہے، حکومت کو کیسے آگے لے کے جانا ہے مزید الیکشن سے، الیکشن کو ملتوی کیسے کرنا ہے، الیکشن کو لانا کیسے ہے۔ بس اپنی اور صرف اپنی پری ہے۔ عوام اس وقت کس صورتحال کا سامنا کر رہی ہے یہ توجہ اس وقت کسی بھی حکمران کی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس وقت جو کراچی میں ڈرامہ چل رہا ہے۔ اس وقت ایم کیو ایم کے جتنے بھی درے ہیں ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ عمران خان صاحب جب پچھلی دفعہ وہاں سے 14 سیٹیں نکالی تھیں ان 14 سیٹوں کا مقابلہ کریں اور وہ 14 کی 14 سیٹیں بھی واپس لیں، اور جو اس وقت 6 سیٹیں جو ایم کیو ایم کے پاس ہیں ان کو بھی واپس لیں، اور ان کا ٹارگٹ اس وقت 20 سیٹوں کے اوپر ہے اور اس سے بھی آگے جانے کا ہے۔ تو عمران خان صاحب کیونکہ اگر وہ کراچی میں 14 سیٹیں لے جاتے ہیں دوبارہ تو ظاہر سی بات ہے وہ سیٹیں کاؤنٹ ہوں گی، تو پھر جب ملک میں حکومت بنانی ہوتی ہے تو ایک ایک سیٹ کا حساب ہوتا ہے، تو اس لیے منیمم جہاں سے کم کیا جا سکتا ہے وہاں سے کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور تمام کی تمام پارٹیز جن کو ہماری جو عدالتیں ہیں، بڑی عدالتیں ہیں، انہوں نے بڑی سزائیں دی ہوئی تھیں، ان تمام کو این آر او دیا جا رہا ہے، ان تمام کو کیسوں سے رہائی دی جا رہی ہے۔ جو لوگوں کو ملک میں جیلوں میں پھنسے ہوئے تھے ان کو جیلوں سے نکال کے ملک سے باہر بھیج دیا گیا ہے، اور پھر باہر بھیج کر وہاں سے سیاست کا آغاز بھی کیا جاتا ہے اور پھر دوبارہ واپس بھی لایا جاتا ہے۔ تو یہ تمام کہم و گوئیاں چل رہی ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک بات چل رہی ہے کہ الطاف حسین نے پاکستانی شہریت ایک کاغذ ہوتا ہے جس کو نائی کوٹ کہتے ہیں اس کے لیے اپلائی کر دی ہے
کہ یہ کاغذ ہوتا ہے کہ لندن کی شہریت ان کے پاس ہے ہی، لیکن پاکستان کی شہریت لندن میں بیٹھے ہوئے وہ خود کو پاکستانی شو کریں، تو ایک نائی کو ایک کاغذ ہوتا ہے اس کے لیے اپلائی کر دیا، لیکن یہ ابھی میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس کے لیے گورنمنٹ جو لندن کیا وہ ان کو ایکسیس دے گی، رسائی دے گی، اور کیا اس کاغذ کو وہ آگے بھی لے کر چلیں گے اور اس کو اوپر ان کو پاکستانی شہری وہ اس کو مانیں گے کہ نہیں۔ اگر مصطفیٰ کمال، مقبول صدیقی، عامر لیاقت، ڈاکٹر فاروق ستار، یہ تمام لوگ شدید اختلافات کے باوجود اگر اکٹھے ہو سکتے ہیں تو اس بات کو بھی پھر ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ الطاف حسین بھی پاکستان میں واپس آ سکتا ہے۔ جن لوگوں کو اعلیٰ عدلیہ نے سزائیں دیں، NRO دیے، اگر وہ تمام کے تمام ملک سے باہر جا سکتے ہیں، اپنی لائف انجوائے کر سکتے ہیں، کیسوں سے چھٹ سکتے ہیں، تو پھر یہ بات دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس بات کو بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ الطاف حسین بھی واپس آ سکتا ہے، کیونکہ جتنا پاکستان میں دوسرے ملوث تھے، جتنی سزائیں عدالتوں کو دوسری طرف سے ملی، کیونکہ دوسرے لوگ بھی تو اشتہاری تھے نا، تو اگر وہ واپس آ سکتے ہیں تو الطاف حسین بھی تو پھر آ سکتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے جتنی بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں، MQM کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور تمام کی تمام تیاریاں عروج پہ ہیں، الیکشن کی طرف بات جا رہی ہے، کہاں سے سیٹیں کم کرنی ہے، کہاں پہ سیٹیں زیادہ کرنی ہے، کہاں پہ دھاندلی کرنی ہے، ساری چیزیں، ساری گیمیں اس وقت کیلکولیٹ ہو رہی ہیں اور ان کو لے کر آگے چلا جا رہا ہے۔ بات یہاں تک جا چکی ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے بات کریں۔ ایک ملکی معاشی بحران کے نام کے عوام کے آگے بھی یہ منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ جو چور، ڈاکو، لٹیرے جتنے بھی یہ حکمران ہیں، یہی آپ کا فیوچر ہے اور یہی ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ کو انہی کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ عمران خان صاحب کو بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ملکی جتنے بھی معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں، ان کو حل کریں۔ تو ایک چادر ملک کی معاشیت کی ڈال کر عمران خان صاحب کو قائل کیا جا رہا ہے، عوام کو قائل کیا جا رہا ہے، عوام کے دل میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہی وہ آخری چوائس ہے جن کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور ملک کی جتنے بھی حالات ہیں یہی لوگ وہ ان کو چینج کر سکتے ہیں۔ اور یہ سوچ پیدا کرنے میں، یہ سوچ بنانے میں ہمارے جتنے بھی ادارے جو کردار ادا کر سکتے ہیں، ہر ایک ادارہ اپنا اپنا کردار بخوبی ادا کر رہا ہے۔ ہمیں یہ بات بتانے کے لیے کہ یہ جو ہمارے حکمران ابھی ہیں یہ بہت اچھے ہیں، میڈیا بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے، دن رات وہ ایک دوسرے کو، مطلب کہ اگر وہ جھوٹا کہہ رہا ہے تو پھر یہ بھی جھوٹا ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ عمران خان بھی جھوٹا ہے، زرداری بھی جھوٹا ہے، عمران خان بھی جھوٹا ہے، اپوزیشن والے بھی جھوٹے ہیں، حکومت والے بھی جھوٹے ہیں، تاکہ تمام لوگوں کو ایک جیسا ثابت کر کے بعد میں عوام کے سامنے پیش کیا جائے کہ یہ تمام ایک ہی چٹو وٹو کے جیسے لوگ ہیں، آپ انہی کے ساتھ سیاست کریں، اکیلا عمران خان صاحب کو ہی آپ اچھا نہ سمجھیں، تمام لوگوں کو موقع دیں، یہی لوگ آپ ملک کو شروع سے سنبھالتے آئے ہیں اور یہی لوگ انشاءاللہ آگے بھی سنبھالیں گے۔ عوام کی یہ جو سوچ ہے اس کو بدلنے میں جو لوگ جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ بخوبی ادا کر رہے ہیں۔ اس وقت جتنا بھی ہمارا میڈیا ہے وہ اس چیز کو، اس بیانیے کے، جو عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے کہ میرے خلاف رجیم چینج آپریشن ہوا، میرے قوم کو 70 سال سے جکڑا ہوا ہے، ہمیں آزادی تو انگریزوں سے ہو گئی لیکن حقیقت میں ہم ابھی بھی غلام ہیں، ہم اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے ہی غلام ہیں، یہ جو بیانیہ ہے عمران خان کا یہ بہت ہی تیزی سے بکھ رہا ہے۔ اور جتنا بھی ہمارا میڈیا ہے، جتنی بھی ہماری اپوزیشن میں تو عمران خان ہے، لیکن جتنی بھی پارٹیز حکومت میں جو کہ 13 پارٹیز ہیں، وہ اس وقت ایک ہی چیز کی کوشش کر رہی ہیں کہ الیکشن میں اگر جانا ہے تو عمران خان کا یہ جو نیریٹو اس وقت مشہور ہے اس کو توڑا جائے۔ انہوں نے اس کے لیے ان کے بندے گرفتار بھی کیے، عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، اور ابھی تک ان نون نمبر سے عمران خان صاحب کو کالز وصول ہوتی ہیں، مختلف ذرائع سے ان تک یہ بات پہنچائی جاتی ہے کہ آپ ابھی بھی باز آ جائیں، ہم نے آپ کو پہلے بھی آپ کا جو حشر کیا، اب اس سے بھی زیادہ حملہ کریں گے۔ تو اس طرح کی جو تھریٹس ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں، اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کو جیلوں میں بھی ڈالا گیا۔ اعظم سواتی اتنی دیر جیل میں رہ کے آئے، اس کے بعد وہ باہر آئے، اس کے بعد دوبارہ ان کو جیل میں ڈالا گیا، 52 FIR ان کے اوپر کی گئی، اور اب جا کر ان کو دوبارہ ریلیف کیا گیا، اب دوبارہ پتہ نہیں کب ڈالتے ہیں۔ جتنے بھی ان کے کارکنان ہیں ان کو ڈنڈے مارے گئے، ان کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا گیا، جیلوں کے اندر ڈالا گیا۔ تو جو کچھ وہ کر سکتے تھے اس بیانیوں کو دبانے کے لیے کہ پاکستان میں جو رجیم چینج آپریشن ہوا ہے وہ ایک فیک حقیقت ہے، وہ غلط ہے، اور اس بیانیے کو عوام نگلیکٹ کر دے، لیکن جتنی بھی یہ کوششیں ہیں وہ فی الوقت ناکام ہوئی ہیں۔
عوام نے اس بیانیے کو ایکسیپٹ کیا ہے اور جتنے بھی حکومت کے بیانیے ہیں اور رجیم چینج آپریشن کے بارے اگر کسی ادارے کی بھی کوئی بیانیہ ہے تو عوام نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، کیونکہ عوام اس وقت بہت ہی زیادہ تنگ ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا۔ اور میرے خیال سے جتنے بھی ابھی یہ ہٹ کنڈے کر لیں ان سے کوئی بھی فرق پڑنے والا نہیں، بلکہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ جب بھی یہ کوئی کام کرتے ہیں، اعظم سواتی کو گرفتار کرتے ہیں، عمران خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی ان کے رہنما ہیں، عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، ان کی مقبولیت میں اور اضافہ ہو گیا۔ تو جیسے بھی یہ ہٹ کنڈے اپناتے ہیں تو اس کا فائدہ الٹیمیٹ عمران خان صاحب کو ہی ہوتا ہے۔ تو ابھی کرنٹ سچویشن کے مطابق یا بعد 2 4 5 6 مہینے بعد بھی آپ لے جائیں تو جب بھی الیکشن ہوں گے عوام ووٹ عمران خان صاحب کو ہی ڈالے گی۔ یہ میں اپنی اسیسمنٹ کر رہا ہوں، یہ نہیں میں کر رہا کہ میں عمران خان صاحب کی کوئی سائڈ لے رہا ہوں، لیکن کرنٹ سچویشن جو ابھی اس وقت جا رہی ہے، جتنے بھی وہ سرویز جا رہے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی سرویز ہوتے ہیں، حکومت کی طرف سے بھی سرویز ہوتے ہیں، اپوزیشن کی طرف سے بھی ہوتے ہیں اور مختلف اداروں کی طرف سے بھی سرویز ہوتے ہیں، تمام کے تمام سرویز اس وقت پی ٹی آئی کے حق میں جا رہے ہیں۔ 65-70% لوگ جتنے بھی ووٹر ہیں وہ سارے کے سارے عمران خان صاحب کی اس وقت بیانیے کے ساتھ کریں۔ تو الیکشن کو یہ ڈیلے تو کر سکتے ہیں، لیکن ایسا ابھی فی الوقت ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی گیم چلا دیں کہ عمران خان کو عوام پیچھے دھکیل دے اور ان جو اس وقت ہمارے حکمران ہیں ان کو دوبارہ وہ پاور میں لے جائے۔ ان حالات سے نواز شریف بھی واقف ہیں، اس لیے انہوں نے جو اس وقت فیصلہ کیا ہے، انہوں نے الیکشن کو ہوتے ہوئے آبزرو کر لیا اور وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ الیکشن کبھی بھی ملک میں کال کیے جا سکتے ہیں، یا کال کر بھی لیں یا نہ بھی کریں، جب بھی ہوں گے بیانیہ عمران خان کا ہٹ ہے اور عوام ان کو آگے لے کے آئے گی۔ تو نقصان جب زیادہ ہوتا ہے تو اس کو کم کرنے کی کوشش تو عقل مندی کا تقاضا دیتی ہے۔ اس لیے نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ لیا، یہ ڈیسیژن لیا کہ اگر ہم نے ہارنا ہے تو ہم اتنی بری طرح نہ ہاریں کہ ہم بالکل پٹ کر رہ جائیں۔ تو انہوں نے اپنی سیاسی جو چال ہے اس کو اس وقت بدلنے کی تیاری کر دی ہے، اور جو پاکستان میں ان کی پارٹی ہے مسلم لیگ نون، اس میں جتنے بھی بڑے عہدے ہیں، تو اس وقت پاکستان میں جتنے بھی بڑے عہدے ہیں انہوں نے سارے کے سارے مریم نواز کو دے دیے ہیں۔ اس وقت مریم نواز کو 3 عہدے دیے گئے ہیں، جس میں سے پہلا عہدہ ہے چیف سیکریٹری، اور دوسرا عہدہ ہے سینئر نیب صدر کا، اور تیسرا جو عہدہ ہے وہ چیف آرگنائزر کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جتنی بھی پارٹی کے اندر ہیر پھیر ہوگی، کس کو ٹکٹ دینا ہے، جتنی بھی تنظیم سازی ہوگی، جتنے بھی ڈیسیژن ہوگے، جتنے بھی جو ان کے پارٹی کے اندر مشاورت ہوتی ہے، پارٹی کے ڈیسیژن ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ڈیسیژن اب مریم نواز کرے گی۔ اور یہ فیصلہ کر کے انہوں نے عملی طور پر جو شہباز شریف ہے ان کو فارغ کر دیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ پارٹی کے صرف ایک صدر ہوتے ہیں، جس طرح کہ ملک کا صدر ہوتا ہے لیکن سارے اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں، اسی طرح اس وقت جو پارٹی کے صدر ہیں وہ تو شہباز شریف ہیں، لیکن جتنے بھی اختیارات ہیں جن کو یوز کر کر آپ پارٹی میں اپنی کارکردگی کو نمایاں کر سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے مریم نواز کو شفٹ کر دیے گئے ہیں۔ اب ساری پارٹی کا ٹیک اوور اور ساری پارٹی کے انتظامی معاملات اور تنظیمی معاملات اور میٹنگز اور ٹکٹ وغیرہ کس کو دینے ہیں، کیا کرنا ہے، سارے معاملات مریم نواز کے پاس چلے گئے ہیں۔ اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک موو ہے، جس موو کو وہ کھیل رہے ہیں تاکہ الیکشن کی تیاری کی جا سکے، اور الیکشن کی تیاری کرنے کا صرف مقصد یہی ہے کہ ان کو بھی یہ بانپ رہا ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی کسی بھی وقت الیکشن ہو سکتے ہیں، تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں بھی اس کی تیاری کرنی چاہیے، اور تیاری کرتے کرتے انہوں نے مریم نواز کو فرنٹ پر لانے کی اس وقت جو ایک کاغذ ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ اور مریم نواز اس وقت پارٹی کی بطور ہیڈ تو شہباز شریف ہیں، لیکن بطور انتظامی معاملات جو سارے معاملات ہیں وہ مریم نواز کے شفٹ کر دیے گئے۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اپنے میزبان محمد بلال انور کو اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔